خلا اور مادے کا رشتہ، خاموشی اور لفظوں کا رشتہ، یہ ایک ایسا رستہ ہو سکتا ہے جو انٹلیکچولی آپ کو ریئلٹی کے قریب لا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، خلا مادے کا اپوزٹ نہیں ہے۔ خلا دو اجسام کے درمیان موجود فاصلے کا نہیں، دو جسموں کے درمیان موجود لنک کا نام ہے۔ جو یہ لنک دیکھ پایا وہ پھر کائنات میں تقسیم نہیں، ونس، ایکتا کو دیکھتا ہے، وحدت کو دیکھتا ہے۔ جسے تم سپیس کہتے ہو، خلا کہتے ہو، وہ اصل میں دوئی کے سراب کے خاتمے کا نام ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے خاموشی لفظوں کو تخلیق کرنے والی ہے، جیسے دو لفظوں کو بامانی وہ لنک بناتا ہے جسے تم سپیس کہتے ہو، جسے تم خاموشی کہتے ہو۔ تم نے لفظوں کو خاموشی کا الٹ سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ خاموشی وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے لفظ جنم لیتے ہیں، وہ سمندر جس میں لفظ کی مچھلیاں تیری ہیں۔ تمہارے ساتھ الٹا ہی حادثہ ہوا۔ تم خاموشی کے اس سمندر سے تو کٹ گئے، لفظوں کی مچھلیوں سے بس تمہارا رشتہ رہ گیا، اور ایسا رشتہ کہ جس نے تمہیں سمندر کا دشمن بنا دیا ہے۔ دیکھو اپنی روز کی زندگی، کیسے خاموشی کو قتل کرتے ہو، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کبھی موبائل اور سوشل میڈیا کے نام پر، کبھی فلم، کبھی ٹی وی، کبھی ٹاک شو، کبھی خبریں، کبھی شاپنگ۔ مگر جو بات سمجھ نہیں پا رہے وہ یہ ہے کہ سمندر فنا ہوتا ہے تو مچھلیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ جتنا تم شور تخلیق کر رہے ہو اپنی انفرادی، اپنی سماجی، اپنی سیاسی زندگی میں، دیکھ لینا ایک دن تم خاموشی کو مار دو گے، اور جس دن یہ خاموشی مری لفظ بھی مرے گے، کیونکہ لفظ خاموشی کا سایہ ہے۔ سایہ نہ رہا تو خاموشی بھی نہ رہے گی۔ لفظوں کے درمیان موجود خاموشی کا وقفہ ہے جو لفظ تخلیق کرتا ہے۔ خاموشی مٹی تو تمہاری ساری زبانیں اپنا مطلب کھو دیں گی۔ کبھی تم غور کرو، خاموشی کتنی طاقتور چیز ہے۔ اتنی صدیوں سے لفظوں کے ساتھ تم تجربے کر رہے ہو، کبھی خاموشی کے ساتھ بھی تجربہ کر کے دیکھو۔ فرض کرو کسی نے تمہیں گالی دی، تم نے جواب میں گالی دی۔ جو کہا گیا، جو ایکشن کیا گیا، اس کا جواب اسی زبان میں دے دیا گیا۔ یہ ایک طرز ابلاغ ہے۔ کمیونیکیشن کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اس پر کبھی غور کرنا اور ایمانداری سے پھر بتانا کہ کون سا ذریعہ ابلاغ زیادہ مؤثر، زیادہ طاقتور ہے۔ وہ دوسرا زاویہ یہ ہے، اسی مثال کو سامنے رکھیں۔ کسی شخص نے آ کر گالی دی، تم چپ کھڑے رہے، مکمل خاموش۔ ایک آواز کے ذریعے ہوا کمیونیکیشن ہے، ایک خاموشی کے ذریعے ہوا رابطہ ہے۔ انسانوں نے تاریخ کے اس پورے سفر میں بولنے کو، زبان کو حد سے زیادہ اہمیت دے ڈالی ہے، اور آج اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں۔ آج چپ رہنا یا کمزوری ہے، یا فرسٹریشن ہے، یا اداسی ہے، یا جب تم مجبور ہوتے ہو چپ ہو جاتے ہو۔ چپ کے ساتھ تمہارے سارے رشتے غلط جڑ گئے ہیں۔ خاموشی تو بس تمہارے دکھوں اور اداسیوں کی زبان بن کے رہ گئی ہے۔ خاموشی جیسی طاقتور زبان کو تم جنازوں پر ہی بس آزماتے ہو۔ تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ چپ بیٹھا رہے تو تم اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہو۔ ہاں، وہ تمہارے آنے کی خوشی کو بیان کرنے میں بے معنی لفظ دہراتا رہے، تب سمجھتے ہو کہ ویلکم ہوا۔ تم لفظوں کو جانتے ہو کیونکہ لفظ تمہیں اس اذیت سے بچا لیتے ہیں کہ جو جاننے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے۔ اس تمہارے سفر میں تم نے خاموشی کو سننے کی ساری اپنی صلاحیتیں کھو دی ہیں۔ تم کسی سے کچھ پوچھو اور وہ چپ رہے تو تم سمجھو گے کہ اس نے میری بے عزتی کی، یا اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ خاموشی بھی جواب ہو سکتی ہے۔
میں یہ کہتا ہوں آج کی تمہاری دنیا جتنے بھی سوال کر رہی ہے ان سوالوں کی اکثریت کا حق یہ ہے کہ ان کا جواب خاموشی ہو۔ کاش یہ بات سمجھائی جا سکتی کہ کچھ چیزوں کا جواب بس خاموشی ہوتی ہے۔ بلکہ ذرا گہرائی میں جا کر غور کرو تو زندگی کے جتنے بھی بڑے اور عظیم سوال ہیں ان کے جواب خاموشی ہے۔ لیکن تم سوال کرو اور جواب نہ ملے تو تم یہ سمجھتے ہو سوال کو عزت نہیں دی گئی، یا پھر تم سمجھتے ہو کہ جس سے پوچھا گیا اسے پتہ نہیں کچھ۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ ان کا جواب خاموشی بھی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو دیکھو، جن کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں، اور وہ اس ڈر سے بول رہے ہیں کہ اگر وہ نہ بولے تو لوگ جان جائیں گے کہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ کبھی غور سے دیکھو نا ذرا تمہارے ٹی وی پر بیٹھے جو لوگ مباحثے کر رہے ہیں، وہ بول بول کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں سب پتہ ہے، لیکن وہ اصل میں بول ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ راز نہ کھل جائے کہ وہ نہیں جانتے۔ یہ لوگ خاموشی سے باقاعدہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ تمہاری آج کی دنیا سچ کہوں تو احمقوں کی دنیا ہے۔ ان کے دماغ لفظوں سے اتنے بھر گئے ہیں کہ اب خاموشی کی کہیں جگہ ہی نہیں رہی۔ دن رات سوتے جاگتے سب بول رہے ہیں، جیسے لفظ کوئی ہماری زنجیر ہیں جن سے ہم چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ مگر جو سمجھا نہیں جا رہا وہ یہ ہے کہ لفظ کنارہ ہے، زندگی بیچ سمندر کی منجھدار ہے۔ اگر تم لفظوں کے کناروں سے چمٹ گئے تو زندگی کے سمندر کی گہرائیوں کو کبھی نہ چھو سکو گے، تم زندگی کی لہر کو کبھی نہ چھو سکو گے۔ سمجھو، لفظ باہر ہے، تمہارا اندر نہیں ہے۔ یہ باہر سے آتے ہیں، تمہارے اندر سے نہیں پھوٹتے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے لفظوں سے آزاد پیدا ہوئے تھے، لفظ تم نے باہر سے سیکھے ہیں۔ سمندر اترتے ہیں تو کنارے ساتھ نہیں لاتے، کنارے تو باہر پیدا ہوتے ہیں۔ سرحدیں تم باہر کی زندگی میں تراشتے ہو، تم خود تو بے کنار آتے ہو، لامحدود وسعتوں کے ساتھ آتے ہو۔ تم دنیا میں خاموش آتے ہو، پھر اس کے بعد لفظوں کی چار دیواری میں خود کو قید کر لیتے ہو۔ کوئی مسلمان ہے کیونکہ اس کے پاس مسلمان لفظوں کی دیوار ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے کیونکہ اس کی دیوار انہی الفاظ سے اٹھائی گئی ہے۔ سوچو نا، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی ہے، فرق کیا ہے؟ لفظ کا ہی فرق ہے نا۔ لفظ نہ ہوتے تو کیسے تم ان قوموں، فرقوں، ناموں میں زندگی کو بانٹ پاتے؟ اگر خاموشی ہوتی تو کل زندگی سے خود کو تم کیسے کاٹتے؟ کیسے یہ کہتے یہ درخت ہے یہ میں ہوں؟ کیسے یہ کہتے یہ امیر ہے میں غریب ہوں؟ خاموشی ایک ایسا ٹول ہے جو ہر تقسیم توڑ دیتی ہے۔ خاموشی میں تم بس خلا ہو، کل خلا، وہی تمہارا اصلی ہونا ہے۔ تم بہت پوچھتے ہو نا کہ کیسے خود تک پہنچا جائے۔ لفظوں کی اینٹ اینٹ کر کے جو تم نے اپنے ارد گرد چار دیواری اٹھائی ہے، اسے توڑ دو، یہ سوال پھر کبھی نہ کر سکو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایک لفظ۔ قوم، سٹیٹس، ذات، برادری، پیشہ، تمہارا عہدہ، تمہاری ڈگری، تمہاری فیکٹری کیا ہے؟ بس لفظ۔ ان لفظوں کو مائنس کرو اور پھر پوچھو کون ہو تم؟ پھر یہ سوال ہی بیکار ہو جائے گا، پھر میں اور تو کی تقسیم ہی ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ خاموشی کی زبان سیکھنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں سب سے مشکل زبان ہی نہیں، کائنات کی واحد زبان یہی ہے، خاموشی۔ خاموشی کی یہ زبان سیکھنی نہ پڑے، اسی کے لیے ہی تو تم جھوٹی زبانیں تراشتے ہو، خود ہی ایک فریب اپنے ارد گرد کھڑا کرتے ہو۔ سوچو نا، دنیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ زبان حقیقت ہوتی تو اتنی مختلف حقیقتیں کیسے ہوتی؟ ہاں، خاموشی یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، مگر خاموشی کی زبان میں مہارت، ماسٹری، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تم ہو گئے ہو سہل پسند، غار ہرا کی خاموشی کو شریعت کا حصہ ہی نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔
جب تک تم لفظوں کے آئینوں میں خود کو دیکھ دیکھ کر خود کو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کہتے رہو گے، مشرقی، مغربی کہتے رہو گے، ہندوستانی، پاکستانی، امریکی سمجھتے رہو گے، مغل، ارائیں، بلوچ جانتے رہو گے، تب تک تم جان ہی نہ سکو گے کہ تم کون ہو۔ تم نے یہ نہیں جانا کہ تم کون ہو، تم نے بس چند لفظ جانے ہیں کہ یہ ہو تم۔ سوسائٹی یہ تمہیں لفظوں سے بھرتی ہے، ورنہ تم خاموش تو پیدا ہوتے ہو۔ یہ جسے تم تعلیم و تربیت کا نظام کہتے ہو، یہ کچھ اور نہیں، بس چند لفظوں کو یاد کرانے کا نام ہے۔ تمہارے تعلیم و تربیت کے سارے ادارے تمہیں بس لفظوں سے بھر رہے ہیں۔ سماج اور مذہب، سوسائٹی اور ریلیجن کا بیسک فرق بس اتنا ہے۔ سماج لفظوں سے بھرتا ہے اور مذہب تمہیں لفظوں سے اوپر اٹھاتا ہے۔ اس نقطے کو نہ سمجھا تو مذہب سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ سماج جو لکیریں کھینچتا ہے، مذہب انہی لکیروں کو مٹا دیتا ہے۔ یوں سمجھو کہ سماج کے سکھائے کو انسیکھا کرنا ہے حقیقی مذہب۔ سماج اگر سیکھنا ہے تو مذہب اس سیکھ کو انسیکھا کرنا، پھر سے کوری سلیٹ ہو جانا ہے اصل مذہب۔ لفظوں کی چار دیواری کو توڑنا ہے مذہب، قطرے کو سمندر کر دینا ہے مذہب۔ صوفی کہتا ہے کہ تمہارے اندر دو طرح کے لفظ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جو لفظوں سے تم سیکھتے ہو، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے پھوٹتے ہیں۔ حقیقی لفظ وہ ہوتے ہیں جو تمہارے اندر موجود خاموشی کی لامحدود سلطنت سے پھوٹتے ہیں، اور جھوٹے وہ جو تم نے مستعار لیے ہوئے ہیں، معاشرے سے، زمانے سے ادھار لیے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے وادی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اونچی آواز لگائی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہی آواز کی گونج پہاڑ کی چوٹیاں تمہیں واپس لوٹا دیتی ہیں۔ یہ غیر حقیقی لفظ ہیں۔ گھاٹی سے 400 آوازیں تو گونجیں، مگر ان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تم بھی وہی وادی ہو جس میں سماج کی آوازیں چیخ رہی ہیں۔ یہ تمہاری آواز ہی نہیں ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میرا نام یہ ہے، تو سوچتے ہو یہ نام تم سے کبھی نہیں نکلا، یہ نام تو تمہیں گھر والوں نے دیا۔ جب تم کہتے ہو یہ تمہارا عہدہ، یہ تمہارا مذہب، یہ تمہارا فرقہ، یہ تمہارا پیشہ، سوچو کون بول رہا ہے؟ تم یا سماج؟ تم یا وہ گھاٹی جو پہاڑوں کی اس مردہ آواز کو بس دہرا رہی ہے، ریپیٹ کر رہی ہے؟ گھاٹی تو وہی لوٹاتی ہے جو سماج اس کی طرف پھینکتا ہے۔ یہ ہندوستانی پاکستانی سے نفرت کر رہا ہے، پاکستانی ہندوستانی سے، ہندو مسلمان سے، مسلمان ہندو سے، عیسائی مسلمانوں سے، مسلمان عیسائیوں سے۔ یہ نفرت، کیا یہ ہے تمہاری آواز؟ یہ نفرت کیا تم ماں کی کوکھ سے لائے تھے؟ نہیں، تمہاری وادی سے سماج کی چیخیں گونجی۔ گونج اصل آواز نہیں ہو سکتی۔ اگر سماج کے لفظ تم میں گونج رہے ہیں تو سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو، بس گونج ہو، اور اس گونج کو ہی تم نے اپنی آواز مان لیا ہے۔ تمہاری آواز، تمہارے لفظ وہ نہیں جو باہر سے تمہارے اندر گھستے ہیں، بلکہ تمہاری آواز وہ ہے جو اندر سے باہر پھوٹتی ہے۔ حتمی سچ کو جان لینے کے بعد ہی تمہیں اپنی اصل آواز مل سکتی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تم جب وادی میں کھڑے ہو کر چیختے ہو تو کیا اس سے جو گونج پیدا ہوتی ہے وہ اہم ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ جانتے ہو یہ اصلی نہیں ہے، اور یہ حقیقت تمہارے اندر کوئی ہے جو جانتا ہے۔ اس لیے تو تم مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کی آوازیں، ان کے واز سنتے بھی ہو، ان کو لاکھ عزتیں بھی دیتے ہو، ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھتے ہو۔ غزالی زماں، شیریں زباں، فقیہ العصر، ہزار خطابات دیتے ہو، مگر ان کے لفظ تم میں جا کر تمہارا حصہ نہیں بن پاتے۔ تم ان کے واز سن کر RSS بن سکتے ہو، طالبان بن سکتے ہو، مگر تم نہیں بن سکتے۔ تم ان سے بھگوان، خدا، گاڈ کی حقیقتیں سنتے رہتے ہو، مگر یہ کبھی تمہاری حقیقتیں نہیں بن پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میں موجود کوئی جانتا ہے کہ یہ گونج ہیں، یہ مولوی، یہ پنڈت، یہ پروہت بس اپنا سیکھا گونج کی صورت بکھیر رہے ہیں۔ خدا ان کا تجربہ ہوتا تو ان سے جو لفظ نکلتے وہ روح میں گھستے۔ سوچو نا، دیکھو نا،
پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو خدا کو ماننے کے دعویٰ گو ہیں، کیا ان کا خدا سے کوئی تعلق محسوس ہوتا ہے؟ اتنے لوگ خدا کو مانتے ہوں، خدا کو جانتے ہوں، خدا شناس ہوتے، تو کیا تمہاری دنیا کا یہ حال ہوتا؟ جو لفظ اندر سے باہر نکلتا ہے، سماج کے دیے گئے لفظوں کی گونج سے پیدا نہیں ہوتا، تمہارے باطن کی خاموشی سے جو لفظ پھوٹتا ہے وہ سننے والے کو سکون دے جاتا ہے، بے چینی پیدا نہیں کرتا۔ کبھی غور سے سننا اپنے پنڈتوں کی باتیں، تمہیں مسلسل بے چین کرتے ہیں ان کے لفظ۔ ہائے کیا تھے کیا رہ گئے، ہائے ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا، کیسی بے چینی پیدا کرتے ہیں ان کے واز، کیسے مجروح انسان تخلیق کرتی ہیں ان کی تقریریں کہ لوگ خود کش جیکٹ پہن کر پھٹنے لگتے ہیں، رام مندر کے نعرے مارتے بابری مسجد پر ٹوٹ پڑتے ہیں، گائے کے ذبح کرنے پر انسانوں کو ذبح کرنے لگتے ہیں۔ بے چینی سے نکلے لفظ چین کیسے تخلیق کرتے، بے سکونی کی کوکھ سے نکلی آوازیں امن کی بانسری کیسے بنتی۔ اور کبھی کسی صوفی، کسی حقیقی مرشد کے پاس بیٹھنا، کسی ایسے کے پاس کہ جس کے لفظ اس کے اندر کی خاموشی سے پھوٹے ہوں، اس کی تہ میں موجود سکوت سے نکلے ہوں، لمحہ بھر کو ہی صحیح اس کے لفظ تمہیں پرسکون ضرور کریں گے۔ تم نے اگر کسی ایسے شخص سے کبھی کچھ سنا ہے جس نے واقعی جانا ہے، تو اس کے لفظوں میں جو تمہیں ملے گا وہ لفظ ہی نہیں ہوگا، وہ لفظوں سے کچھ زیادہ ہوگا، اس کے لفظوں کے ارد گرد لپٹا خلا بھی تمہیں ملے گا، اس کے لفظوں میں چھپی خاموشی بھی تم تک پہنچے گی۔ وہ لفظ خدا بولے گا تو اس لفظ کے ارد گرد خدا کا احساس بھی خاموشی کی شکل میں تم تک ضرور پہنچے گا۔ اس کے لفظوں میں ایک ایسی مٹھاس ہوگی جو اس دنیا کی نہیں ہوگی، جس دنیا کو تم جانتے ہو۔